السلام علیکم۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا سسرال والوں کا یا ساس سسر کا خدمت کرنا عورت پہ فرض ہے یا کیا اسے کرنا چاہیے خدمت ان کی ساس سسر کی؟ تو دیکھیے، فرض تو نہیں ہے، بالکل فرض ان کے بیٹے پہ ہے، ان کی بچی پہ ہے فرض، لیکن آپ خود پہ رکھ کے اس چیز کو سوچئے کہ اگر آپ اپنے شوہر سے محبت کرتے ہیں تو آپ اس کی جنت بنانے میں اس کی مدد نہیں کریں گی۔ یہ اس بات سے تو سبھی واقف ہیں کہ ماں باپ جنت بنانے کا ذریعہ ہے۔ ماں باپ کو ہم لوگ کچھ بھی کر لیں، ان کا حق نہیں ادا کر سکتے، کچھ بھی کر لیں۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ محبت کرتے ہیں اپنے شوہر سے، تو آپ ان کی مدد کریں گے۔ آپ کا شوہر آپ کے لیے، اپنی فیملی کے لیے اتنا محنت کر رہا ہے، تو یہ آپ کا بھی تو فرض ہے نا کہ اس کو کچھ دینا، اس کا سپورٹ کرنا۔ وہ تو چلا جاتا ہے صبح، یا وہ اپنا کام میں بزی ہے، تو گھر پہ تو آپ بچیں گی نا۔ تو یہ تو آپ کے اوپر وہ چھوڑ کے جا رہا ہے ذمہ داری۔ یہ آپ کو مدد اس کی کرنی چاہیے، اور اس چیز سے ثواب بھی ہے۔ جب ہم لوگوں میں یہ چیز کہی گئی ہے کہ کسی کی بھی ہیلپ کرنا یا کسی کو کھانا کھلانا، پانی پلانا ثواب ہے، تو ہمارے گھر میں جب وہ موجود ہیں، ماں باپ ہیں، ہمارے شوہر کے ماں باپ ہیں، تو ہم ان کی خدمت کر کے کیوں نہیں ثواب لے سکتے ہیں؟ یہ ثواب آپ کو ملے گا، اور کیونکہ ان کے ماں باپ ہیں تو ان کو زیادہ ثواب ملے گا۔ آپ ان کے لیے زیادہ اہم چیز کر رہے ہیں۔ بالکل یہ لڑکی پہ فرض نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ اسلام میں جو چیز اپنے مطلب کی ہوتی ہے اس کو بہت ہی اچھے سے سمجھ جاتے ہیں، اور اپنے مطلب کی ہی یہ چیز ہے کہ یہ چیز کہی گئی ہے کہ بھائی شوہر کی شادی ہو گئی، لڑکے کی شادی ہو گئی، آپ اس کا کچن الگ کر دو، اس کا سب کچھ الگ کر دو، گرہستی، اور وہ خود سے کرے۔ لیکن اگر آپ کے پاس یہ آپشن ہے کہ آپ ساتھ میں رہ سکتے ہیں، تو کیوں نہیں آپ کر رہے ہیں یہ چیز؟ اور رہی بات یہ کہ ہاں ساس کو ماں سمجھو اور سسر کو باپ سمجھو، تو نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساس ہے، ماں ہے آپ کی، اور ساس ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے نند کو اور اپنی دیور کو ایک جیسے سمجھیں۔ دیور ہے، نند ہے، بہن ہے، سب کے الگ الگ درجے ہیں۔ ماں کچھ چیزیں آپ کی اچھی بھی نہیں ہوتی ہیں، ماں اس کو بھی دبا دیتی ہیں۔ ساس جو چیزیں آپ کی نہیں بھی اچھی ہوتی ہیں وہ اس کو بتاتی، جو چیزیں آپ کی نہیں اچھی ہوتی، جو اچھی ہوتی ہیں بے شک ہو سکتا ہے وہ تعریف نہ کرتی ہوں، لیکن اس چیز کو وہ سمجھتی ہیں، اور جو چیز نہیں اچھی ہوتی، جو چیز نہیں صحیح ہوتی ہے، تو وہ چیز وہ سکھاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے بعد آپ کو اس گھر کو چلانا ہے۔ پہلے کسی اور کی عورت اپنے گھر کی رانی ہے، بہت مشکل سے وہ دوسری کسی عورت کو دیکھ پاتی ہے، تو وہ عورت اس طرح سے آپ کو کرنا چاہتی ہے کہ آپ بھی رانی بن کے اس طرح سے رہیے۔ وہ دیکھنا چاہتی ہے، ساس دیکھنا چاہتی ہے کہ کیا آپ وہ چیز کر پائیں گے اس حد تک۔ تو کبھی کوئی اچھی چیزیں بھی، بہت بے شک کچھ غلط چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ پریشان کرتی ہیں کچھ ساسیں یا جو بھی ہے، لیکن کچھ اچھی چیزیں بھی وہ بتاتی ہیں، تو برداشت دونوں طرف سے ہوتا ہے۔ ساس کو بھی یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ باہر سے وہ لڑکی آ رہی ہے، اس کو وقت دے، اور لڑکی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ جس گھر میں پہلے اس کا حکم چل رہا ہے اس کو بھی وقت دے ایڈجسٹ کرنے کے لیے، کہ آپ جا رہی ہیں وہاں پہ نہیں ان کے گھر کے مطابق، اب وہ آپ کا بھی گھر ہونے والا ہے، آپ کا ایک اور گھر ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میکا آپ کا گھر ختم ہو گیا ہے تو اب سسرال آپ کا گھر، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ایک اور گھر آپ میں ایڈ ہو گیا ہے، ایک اور گھر کی ذمہ داری ایڈ ہو گئی ہے، اس کی اچھی چیزیں، اس گھر کی عزت، پہلے ایک گھر کی عزت آپ تھیں، اب دوسرے گھر کی بھی عزت ہے آپ۔ تو بہت بڑی عورت کے اوپر ذمہ داری ہوتی ہے۔ عورت ہی گھر کو جنت بنا سکتی ہے، عورت ہی دوزخ بنا سکتی ہے۔
تو آپ اس چیز کو سمجھیے گا اور کوشش یہ کریے گا کہ آپ بھی اپنی ساس کو اتنا وقت دیں کہ وہ آپ کو سمجھے، اور ساس بھی بہو کو اتنا وقت دے کہ وہ اس گھر میں ایڈجسٹ ہو پائے، اس نئے گھر میں. اور دونوں کے حق الگ الگ ہوتے ہیں، دونوں کے حقوق الگ ہوتے ہیں، دونوں کے درجے الگ ہوتے ہیں. ماں ہوتی ہے، ساس ہوتی ہیں. دونوں کو ملانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دونوں نیک ہو سکتی ہے. ساس کو برا کیوں کہا گیا ہے؟ ہمیں تو لگتا ہے ہم عورتوں نے ہی نکالا ہے کہ ساسیں بری ہیں، جبکہ یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ ایک وقت پہ ہم کو بھی ساس بننا ہے. تو اس چیز کا دھیان رکھیے، اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو شوہر کے حقوق بتائیں گے. اللہ حافظ.